حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اجوا جنت سے ہے اور اس میں زہر سے شفا ہے، اور کھمبی من و سلوہ سے ہے اور اس کا پانی آنکھ کے لیے باعث شفا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4235۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں مہمان تھا۔ آپ نے ایک پہلو ران کے متعلق حکم فرمایا تو اسے بھونا گیا، پھر آپ نے چھری لی اور اس کے ساتھ اس سے میرے لیے کاٹنے لگے۔ اتنے میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو نماز کے لیے اطلاع دینے آئے تو آپ نے چھری پھینک دی اور فرمایا، اسے کیا ہوا؟ اس کے ہاتھ خاک آلود ہو۔ حضرت مغیرہ نے کہا، میری مونچھیں لمبی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں مسواک پر رکھ کر انہیں کاٹ دوں، یا فرمایا تم خود مسواک پر رکھ کر انہیں کاٹ لو۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4236۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی کھانے میں شریک ہوتے تو ہم کھانے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھاتے تھے جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شروع نہیں فرماتے تھے، اور آپ اپنا ہاتھ بڑھاتے تھے۔ ایک مرتبہ ہم آپ کے ساتھ کھانے میں شریک ہوئے تو ایک بچی آئی، گویا اسے دھکیلا جا رہا ہے۔ اس نے کھانے میں اپنا ہاتھ رکھنا چاہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ہاتھ سے پکڑ لیا۔ پھر ایک دیہاتی آیا، وہ بھی اسی طرح تھا جیسے اسے دھکیلا جا رہا ہو، آپ نے اسے بھی ہاتھ سے پکڑ لیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان اس کھانے پر جس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے دسترس حاصل کر لیتا ہے۔ وہ اس بچی کو لے کر آیا تاکہ وہ اس کے ذریعے دسترس حاصل کر سکے، لیکن میں نے اسے ہاتھ سے پکڑ لیا۔ پھر وہ اس دیہاتی کو لایا تاکہ اس کے ذریعے دسترس حاصل کر سکے، لیکن میں نے اسے بھی ہاتھ سے پکڑ لیا۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، بے شک اس شیطان کا ہاتھ اس بچی کے ہاتھ کے ساتھ میرے ہاتھ میں ہے۔ اور ایک روایت میں یہ الفاظ زیادہ ہیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا نام لیا اور کھایا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4237۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔ جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے، اور جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ خیر و بھلائی کی بات کرے ورنہ خاموش رہے۔ ایک دوسری روایت میں پڑوسی کے بجائے یہ الفاظ ہیں، جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ صلہ رحمی کرے۔ مشکات المصابیح